بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر ایصال ثواب یعنی برسی کی یہ مجلس ہے۔ مجلس چاہے زیارت کی ہو، چاہے 10ویں کی ہو، چاہے 20ویں کی ہو، چاہے 40ویں کی ہو، چھماہی کی ہو یا برسی کی ہو، جتنی بھی مجلسیں ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے ایصال ثواب کرنا، ثواب پہنچانا۔ پوری توجہ رکھیے گا، بڑی خاص گفتگو ہے، موت کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ، اور آپ اپنے علم میں اضافہ لے کر کے ہمارے جوان بھائی انشاءاللہ اٹھیں گے۔ مجلس کا مقصد ہوتا ہے ثواب، مرحوم کو ثواب پہنچانا۔ وہ اب کچھ نہیں کر سکتا، ہم کر سکتے ہیں۔ ہم زندہ ہیں، 10 دن بعد بھی یاد کرتے ہیں، 20 دن بعد 20واں کر کے یاد کرتے ہیں، 30 دن بعد 30واں کر کے بھی یاد کرتے ہیں، 40 دن بعد 40واں کر کے بھی یاد کرتے ہیں، 6 مہینے بعد چھماہی کر کے بھی یاد کرتے ہیں، سال ختم ہوتا ہے تو برسی کر کے بھی یاد کرتے ہیں، اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم کیسی محبت والی قوم ہے، کیسی جاگتی ہوئی قوم ہے کہ جب ہم اپنے مرنے والے کو نہیں بھولتے تو اپنے زندہ امام کو کہاں سے بھول جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب انہیں نہیں بھولتے، جو دنیا سے چلا گیا، جب ہم اسے نہیں بھولے تو اپنے زندہ امام کو کہاں سے بھول جائیں گے۔ توجہ رکھیے گا، ایصال ثواب ضرور کیجئے مجلس کر کے۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں بہت اچھی مثال دے کر کے بات کو کلیئر کروں گا انشاءاللہ، آپ کو وقت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ الحمد پڑھ کر کے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کیجئے۔ سورہ فاتحہ، سورہ توحید، سورہ انا انزلنا، کوئی بھی سورہ، سورہ یاسین پڑھ کر کے ایصال ثواب کیجئے۔ کچھ بھی کیجئے، مجلس کر کے کیجئے، چیریٹی کر کے کیجئے، کچھ بھی کر کے کیجئے، لیکن کیجئے۔ صدقہ دے کر کے مرحوم کی طرف سے ایصال ثواب کیجئے، ٹھیک ہے۔ ہدیہ میت کی نماز پڑھ کر کے ایصال ثواب کیجئے، لیکن کیجئے۔ کیوں کیجئے؟ اس کا فائدہ صرف اس کو نہیں مل رہا ہے بلکہ آپ کو بھی مل رہا ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، بہت خاص باتیں کر رہا ہوں آپ سے۔ جو مر گیا اسے بھی فائدہ ہے، آپ کو بھی فائدہ ہے جو آپ یہاں سے بھیج رہے ہیں۔ مثال دے دوں آپ کو، چلیے۔ پرتگال میں کچھ لوگ ہیں، آپ ہر سال ان کو گفٹ بھیجتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں آپ کے جاننے والے جن کو آپ کو پسند ہے، وہ لوگ آپ انہیں پسند کرتے ہیں، آپ انہیں کچھ نہ کچھ گفٹ بھیجتے رہتے ہیں۔ ہر 2 مہینے 3 مہینے ہر سال کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے ہیں، کبھی اس کو، کبھی اس کو، کبھی اس کو، کبھی اس کو۔ کبھی آپ پرتگال نہیں گئے، ایک مرتبہ کئی سال بعد آپ نے پلان بنایا کہ میں بھی تو جاؤں۔ پوری توجہ رکھیے گا، میں بھی تو وہاں پر جاؤں، میں گفٹ انہیں بھیجتا ہوں، دیکھو ان کا رسپانس کیا ہے، میں بھی تو جاؤں۔ آپ پہلی بار وہاں جا رہے تھے،
آپ نے وہاں خبر بھیجی کہ میں پرتگال آ رہا ہوں، جس کو آپ گفٹ بھیجتے تھے وہ سب خوش ہو گئے کہ جو گفٹ بھیجتا تھا اب وہ خود آ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جن کو آپ گفٹ بھیجتے تھے کیا وہ گھر میں سوتے رہیں گے؟ نہیں، وہ سب ایئرپورٹ پر آپ کو ویلکم کرنے کے لیے آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گفٹ بھیج رہا تھا اب وہ خود آ رہا ہے۔ جس کے بس میں جتنا ہوگا، جس کی جتنی کیپیبلٹی ہوگی، وہ خالی ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ نہ کچھ لے کر کے آئے گا کہ ہمیشہ اس نے گفٹ دیا ہے، آج ہم اس کے لیے گفٹ لے کر جائیں گے۔ کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو ایک پھول ہی لے کر کے آ جائے گا کہ بھائی ہم پھول ہی دے کر کے اسے خوش کر لیں۔ تو عزیزان محترم، جس کو آپ گفٹ ہمیشہ بھیجتے رہتے ہیں، جب ہم خود مرنے کے بعد وہاں جائیں گے تو وہ سب استقبال بھی کریں گے اور اگر کچھ نہیں دے سکتے تو اللہ سے دعا کریں گے، پروردگار زندگی بھر اس نے ہماری مغفرت کے لیے ادھر سے دعا مانگی تھی، آج ہی آیا ہے تو ہم اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اس مائک سے کچھ کرنا پڑے گا، بہت بہت پریشانی ہوتی ہے۔ صلی اللہم صلی علی محمد۔ ہے نا عزیزان محترم، ہم نے جن کو بھیجا تھا آج تک، اب وہ ہمارے استقبال کے لیے آئیں گے۔ کچھ نہیں کر سکتے نا تو وہ لوگ دعا تو کریں گے نا، ان کی روحیں بھی تو دعائیں کریں گی۔ مرنے کے بعد کون کہتا ہے کہ انسان کا انسان سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ رشتہ ابھی بھی باقی ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں ہے نا، جب رسول کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ بڑی مشکلوں میں ہوں، فرماتے ہیں کہ اپنی ماں سے کہو تمہارے لیے دعا کرے۔ کہنے لگا ماں مر گئی ہے، فرماتے ہیں کہو اپنی خالہ سے کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، خالہ بھی مر گئی ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ جاؤ ماں کی قبر پر بیٹھ کر کے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ کہنے لگا قبر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا بھی انسان تھا، کہیں دور شہر سے ہو کر کے مدینے میں آیا تھا رہنے کے لیے، بہت چھوٹا سا تب آ گیا تھا اپنے باپ کے ساتھ، ماں مر گئی تھی بچپن میں ہی، بہت چھوٹا تھا۔ ٹھیک ہے، پوری توجہ آپ رکھیے گا۔ ماں کی قبر بھی نہیں پتہ ہے، فرماتے قبر بھی نہیں پتہ ہے تو انگلی سے نشان بنا ایک قبر کا اور اس پر ہاتھ رکھ کے کہے یہ میری ماں کی قبر ہے، اے اللہ تجھے واسطہ، اے اللہ میں اپنی ماں سے کہتا ہوں کہ میری ماں تیری بارگاہ میں میرے لیے دعا کرے تاکہ میری مشکل حل ہو جائے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ماں سے کہیں، باپ سے کہیں، عزیزوں سے کہیں۔ بہرحال مرنے کے بعد انسان کا رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب آئیے، آپ نے فاتحہ پڑھا، ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں۔ میری یہ امید ہے اور میرا نظریہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ سب نے بہت اچھا فاتحہ پڑھا۔ کبھی بھی آپ پڑھتے ہیں، جب بھی مجلس میں پڑھتے ہیں، فاتحہ تو پڑھ لیا تھا، پھر اس مجلس کی کیا ضرورت تھی؟ پوری توجہ رکھیے گا، پھر ایک مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ فاتحہ تو پڑھ لیا تھا مرحوم کے لیے، پھر اس مجلس کی ضرورت کیا تھی؟ مجلس حسین کی۔ پہلے میں آپ کو ایک جملہ سنائے دیتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر 100 مرتبہ روئے اس کے لیے جنت ہے۔ پوری حدیث ہے میرے پاس ہے، آپ جب بھی کہیے گا میں آپ کو دکھاؤں گا۔ پھر فرماتے ہیں 100 بار نہیں، جو ہمارے اوپر 50 بار روئے اس کے لیے جنت ہے، جو ہمارے اوپر 30 مرتبہ روئے اس کے لیے جنت ہے، جو ہمارے لیے 20 مرتبہ روئے اس کے لیے جنت ہے، جو ہمارے لیے 10 مرتبہ روئے اس کے لیے جنت ہے۔ فرماتے ہیں جو ہمارے لیے کبھی بھی زندگی میں ایک بار بھی روئے اس کے لیے جنت ہے۔ کیا سنا عزیزان محترم؟ ایک بار بھی روئے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حدیث سنتے رہتے ہیں آپ۔ بہرحال وہ برزخ کے سارے معاملات اور یہ وہ سب گناہوں سے پاک ہونے کے بعد جنت میں جانا وہ ایک الگ پورا ٹاپک ہے، میں اس ٹاپک میں نہیں جاؤں گا، اس ریسرچ میں نہیں جاؤں گا۔ جنت ہے، اب سنیے، جنت ہے نا اس کے لیے جو حسین پر روئے۔ اس مجلس میں آپ آئے، مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، آپ روئے، توجہ رکھیے گا، پوری توجہ رکھیے گا۔ کس کے سبب سے روئے؟ مجلس کس کی وجہ سے ہوئی؟ ایک مرحومہ کی وجہ سے ہوئی۔ مرحومہ کی وجہ سے موقع ملا حسین پر، کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ حسین پر رونے کا موقع ملا ایک مرحومہ یا ایک مرحوم کی وجہ سے، ملا نا موقع؟ اب سنیے گا،
ہم نے فاتحہ پڑھا، سورہ الحمد پڑھی، آپ یہ بتائیے کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں گارنٹی سے کہ میں نے بالکل 100% صحیح سورہ فاتحہ پڑھی، صحیح سورہ توحید پڑھی، 100% میری قبول ہے؟ کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے۔ مسئلہ یہی ہے نا، بات پڑھنے کی نہیں ہے، بات کتنی صحیح پڑھی، کتنی صحیح پڑھی۔ مطلب کیا ہے؟ اگر سورہ الحمد میں جتنے بھی ورڈز ہیں، اگر ہم نے 10 بھی غلط پڑھے تو مطلب کیا ہے کہ ہم نے سورہ کا ثواب کم پایا۔ بات تو وہی ہے نا۔ اچھا سکھانے والا ہے پھر بھی نہیں سیکھنے کے لیے گئے، توجہ ہے آپ کی؟ پھر بھی سیکھنے کے لیے نہیں، بس پڑھ لیا، کہیں تجوید کی غلطی، کہیں قرات۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب فاتحہ پڑھ لیا تو پھر مجلس کی کیا ضرورت ہے؟ سنیے گا عزیزان محترم، کہیں تجوید کی غلطی، کہیں قرات کی غلطی، کہیں الفاظ کی ادائیگی کی غلطی، کچھ نہ کچھ غلطی تو ہوئی ہے نا، تو ثواب جو تھا بڑا ثواب فاتحے کا وہ تو چھوٹا کر لیا نا۔ ارے کیا سن رہے عزیزان محترم؟ میں نے حدیث کیوں سنائی؟ جو حسین پر روئے اس کے لیے جنت، پوری توجہ رکھیے گا کتنا بڑا ثواب ہے۔ جو حسین پر روئے، اب سنیے جعفر صادق علیہ السلام کے فرماتے ہیں جو میرے جد حسین پر روئے اس کے نامہ اعمال سے 1,00,000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ معتبر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں عزیزان محترم، پوری توجہ رکھیے گا۔ بات ہو گئی نا؟ مجلس کا سمجھ گئے کیا مطلب ہے؟ کتنا بڑا ثواب ہے۔ ہم نے فاتحہ پڑھ کے اور فاتحہ پڑھنے میں غلطی کر کے ثواب کو چھوٹا کر لیا تھا۔ ارے کہاں ہے عزیزان محترم؟ مجلس ہو رہی ہے، ذکر اہل بیت ہوگا، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، اہل بیت کے فرامین بیان ہوتے ہیں، مصائب بیان ہوتے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو یہاں سے مپوٹو کچھ مال بھیجنا ہے، چلیے کچھ نہیں، آپ کو ایک 20 روپے کا کپ بھیجنا ہے اپنے دوست کے لیے۔ ٹرانسپورٹ والے بہت سارے ہیں نا جو یہاں سے مال لے کے جاتے ہیں بڑے بڑے ٹرک میں، آپ اس کے پاس 20 روپے کا کپ لے کے گئے، بھیا اس کو مپوٹو پہنچا دو۔ آپ بتائیے وہ تو ناراض ہو جائے گا، یہ 20 روپے کا کپ لے کر کے آئے ہو وہاں پہنچانے کے لیے، وہاں بہت سارے ملتے ہیں، بھائی یہ کیا ہے، کیا لے کر کے آئے ہو؟ منع کر دے گا، ہو سکتا ہے منع کر دے، قبول ہی نہ کرے۔ لیکن آپ نے 1,00,000 روپے کا مال خریدا بہت سارا، اسی مال میں آپ نے یہ 20 روپے کا کپ بھی رکھ دیا، اس کو بھی لیتے جاؤ، اب منع نہیں کرے گا۔ اللہ جانے کہاں ہے عزیزان محترم؟ آپ نے اتنے بڑے مال میں چھوٹا سا کپ بھی رکھ دیا تو اب بڑے مال کے ساتھ یہ چھوٹا بھی چلا جائے گا۔ ہم نے فاتحہ غلط پڑھ کر کے تلفظ کی ادائیگی میں غلطی ہوئی، تجوید میں غلطی ہوئی، قرات میں غلطی ہوئی، ثواب کو چھوٹا کر لیا تھا، لیکن مجلس حسین کے ساتھ جب اس ثواب کو بھیجا تو اتنی بڑی مجلس کے ساتھ یہ چھوٹا ثواب بھی مرحوم کو پہنچ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، ہے نا؟ یہ ہے سارا معاملہ، یہ بھی پہنچ گیا۔ جو ثواب چھوٹا ہو گیا تھا وہ مجلس کے ثواب کے ساتھ، اس لیے مجلس ہوتی ہے کہ اس مجلس کے ساتھ ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو فاتحہ خوانی کی گئی ہے اس کا ثواب بھی آ سکتا۔ چاروں طرف چاہنے والے رشتہ دار، فیملی، یہ وہ سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اس مرنے والے کی روح نکلنے سے پہلے کچھ چیزیں اس کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ کون سی آتی ہیں؟ روایتوں میں ہے معصومین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آخری امام تک 14 معصومین اس کے سامنے آتے ہیں۔ پوری توجہ عزیزان محترم، مومن ہے مرنے والا، 14 معصومین سامنے آ گئے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو روایتوں میں لکھا ہوا ہے کون کون سی ذاتیں اور چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں۔ دوسری چیز، فرشتے انسان کے سامنے آتے ہیں، یہ جو لکھ رہے تھے نا بیٹھے ہوئے، یہ آتے ہیں سامنے۔ پھر روایتوں میں ہے انسان کے سامنے شیطان بھی آتا ہے، بالکل فزیکلی آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لاسٹ مومنٹ تک شیطان ہمت نہیں ہارا ہے، ابھی بھی کوشش میں ہے کہ اس کو کافر بنا کے دنیا سے بھیجا جائے۔ یہ کیوں مومن بن کے جا رہا ہے؟ کیوں عبادتیں لے کے جا رہا ہے؟ چھین لو اس کی عبادتیں، بنا دو اسے کافر، سب ختم کرا دو اس کا۔ بڑی محنت کی زندگی میں، بڑی مسجد میں گیا، بڑی مجلسوں میں گیا، بڑے روزے رکھے ہیں،
بڑی عبادتیں کر کے خزانہ پورا جمع کیا، خالی کرا دو، ادھر ہی خالی کرا دو، اس کا ہوتا ہے۔ اب سنیے گا، فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں عظمت محمد اور آل محمد پر۔ لگتا ہے ہاتھ روک کے پڑھنا پڑے گا، لگتا ہے ہاتھ روک کے پڑھنا۔ یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں۔ اب سنیے گا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں انسان کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ فرماتے ہیں پہلے انسان کا مال انسان کے سامنے آتا ہے، پورا مال، کیپٹل، دولت، دھن جو جمع کر کے رکھا تھا سب سامنے لایا جاتا ہے، آ گیا سامنے۔ اب یہ بندہ اس سے کہتا ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام کے جملے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بندہ کہتا ہے، جو مرنے والا یہ پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ تجھے حاصل کرنے میں نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، جہاں سے ملا بٹور لیا، جمع کر لیا، جہاں سے ملا لے لیا، دن رات ایک کر دی۔ اور پھر جملہ ہے، انفاق کرتے وقت مجھے برا لگتا تھا، مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کر نہیں گا، یہ سوچ سوچ کر کے تجھے بچا بچا کے رکھا، بچا بچا کے رکھا۔ کسی مومن کے مدد کرنے کا ٹائم آیا، میں کیوں کروں، دوسرا کرے، بچایا۔ خمس دینے کا وقت آیا، بچایا۔ توجہ ہے آپ کی، صدقہ دینے کا وقت آیا، ڈانٹ کر کے بھگا دیا فقیر کو، 2-4 گالیاں بھی دے کے بھگا دیا۔ مجلس میں دینے کا، عزاداری میں دینے کا، مسجد میں دینے کا، امام بارگاہ میں دینے کا، کوئی بھی چیریٹی کرنے کا وقت آیا، بڑا برا لگتا تھا، تجھے بچا کے رکھا۔ یہ بتا کہ تو میری کیا مدد کرے گا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کیا کیا ہو گیا، اور یہ مال کہہ رہا ہے، میں یہ باتیں کیوں کہتا ہوں کہ کہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات آئے تو کنجوسی مت کیجئے گا، خمس و زکوٰۃ دینے کی بات آئے تو 10 مرتبہ سوچئے گا نہیں، اس لیے کہ دینے والا وہی ہے، اسی کی راہ میں تو جا رہا ہے۔ تھا ہمارا کب، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ابھی میرے ذہن میں آئی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، یہ انسان کتنا عجیب ہے جو کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اس کا تو بس اتنا ہی تھا جتنا اس نے آخرت میں اللہ کے لیے بھیجا تھا۔ یہ کہتا ہے میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، اس کے لیے تو بس اتنا ہی تھا ہی کیا اس کا، لے کر کیا گیا، اللہ اکبر۔ سنیے عزیزان محترم، فرماتے ہیں مال کہتا ہے صرف کفن دوں گا، پھر اولاد انسان کے سامنے لائی جاتی ہے، یہ مر رہا ہے بیچارہ، اولاد آ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اولاد سے کہتا ہے تیرے لیے تو بڑے دکھ سہے، تیرے لیے تو میں نے دن رات ایک کر دیا، فلاں سے لڑ گیا، فلاں سے بھڑ گیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، یہ بتا تو میری کیا مدد کرے گا؟ اولاد کہتی ہے کہ صرف قبر تک آپ کے ساتھ ہیں، اس کے بعد ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ختم بات۔ پھر اعمال سامنے آتے ہیں، اپنے اعمال سے پوچھتا ہے تم ہمارا کتنا ساتھ دو گے؟ اعمال سمجھ گئے؟ زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے، اعمال کہتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، قیامت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، پل صراط سے گزرنے کے وقت بھی تمہارے ساتھ۔ یہ اعمال انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اس لیے انسان برے کام جتنے ہو سکیں نہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، اور اچھے کام زیادہ سے زیادہ کرے، تاکہ یہ اچھے کام قبر میں، اللہ اکبر، انسان جب سفر پہ جاتا ہے نا تو جیسا سفر ہوتا ہے ویسا سامان لے کے جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سامان اچھا رہے گا تو سفر اچھا کٹے گا، سامان سڑنے والا ہے، سامان سڑا ہوا ہے، برا بیکار سامان ہے تو کسی کام کا بھی نہیں ہوتا اور تکلیف دے کر کے جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیشہ اعمال اچھے سے اچھا انسان بنانے کی کوشش کرے، اور ہمیشہ اہل بیت کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعائیں مانگے۔ بہت سارے میسیجز بھی میں نے آپ کو دے دیے، بس ایک آخری روایت اور واقعہ اور پھر میں غم کا بیان اور مجلس ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سنیے گا، واسطہ دے مرحوم کے بخشش کے لیے، اے اللہ تجھے اہل بیت کا واسطہ فلاں مرحوم کو بخش دے۔ سنیے گا، روایت سنیے گا، میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں نبی موسیٰ علیہ السلام کا۔
ہمیشہ اہل بیت کا واسطہ دیں۔ نبی موسیٰ کے جو وصی تھے ان کا نام تھا حضرت ہارون، ٹھیک ہے؟ 2 وصی ہوئے ہیں، ایک نبی موسیٰ کی زندگی میں انتقال کر گئے اور ایک نبی موسیٰ کے بعد تھے، حضرت یوشع بن نون، ٹھیک ہے؟ حضرت ہارون نبی موسیٰ کے سامنے ان کا انتقال ہو گیا زندگی میں۔ جب حضرت ہارون انتقال کرنے لگے، دنیا سے جانے لگے، حضرت موسیٰ کو پتہ چلا، فوراً آئے اور آ کر کے ہاتھوں کو اٹھایا۔ چچا کے بیٹے بھی ہیں نا، فرسٹ کزن بھی ہیں ہارون اور وصی بھی ہیں۔ میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، ہارون سے اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ نہیں، اب جملہ سن لیجئے، فضائل کا جملہ ہے، انشاءاللہ آپ کے جذبہ ایمانی میں اضافہ ہوگا۔ مجھے غم کے بیان پر آنا ہے اس لیے جملہ سنا رہا ہوں۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، آل محمد کا محمد اور آل محمد کا واسطہ، ہارون سے کوئی خطا ہوئی ہے تو معاف فرمانا۔ آواز آئی، اللہ تو ڈائریکٹ بات کرتا تھا نا حضرت موسیٰ سے، آواز آئی، اے موسیٰ تم نے ایسا واسطہ دیا ہے کہ اگر قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی تم مغفرت مانگو تو میں دینے کو تیار ہوں۔ کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ ٹھیک ہے، یہ روایت سن لیا آپ نے۔ اب آئیے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ بھی بات۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ مجھے پوری زمین پر وہ بندہ دکھا دے جس سے تو سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے، سب سے زیادہ نفرت ہے، وہ بندہ مجھے دکھا دے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کسی عیب دار کو دکھائے گا تو نہیں، وہ تو عیب کو چھپاتا ہے، لیکن یہاں پر کچھ میسج دینا ہے اس لیے دکھانا ضروری ہے۔ سنیے گا، اللہ نے شہر کا نام بتایا، محلے کا نام بتایا، گھر کا پتہ بتایا، نام بتایا، جاؤ فلاں جگہ رہتا ہے، جا کے مل لو۔ نبی موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اس شہر میں آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھائی یہ آدمی، اس نام کا آدمی کہاں رہتا ہے، اس کا گھر کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ہے گھر، مل گیا گھر، پہنچ گئے، دروازہ نوک کیا، گھر کے اندر اکیلا رہتا ہے، دروازہ کھول کے سامنے آیا، کہتا ہے آپ کون؟ نبی موسیٰ فرماتے میں اللہ کا نبی موسیٰ ابن عمران ہوں۔ موسیٰ ابن عمران، اچھا آپ نبی موسیٰ ہیں، نام بہت سنا ہے آپ کا۔ نبی موسیٰ نے دیکھا یہ وہ آدمی ہے جس سے اللہ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے، سب سے بڑا گنہگار، گنہگار ہے تبھی تو اللہ نفرت کرتا ہے، مومن سے کیوں نفرت کرے گا بھائی، ہے نا؟ سب سے بڑا گنہگار، یہ چہرہ دیکھا نبی موسیٰ نے۔ نبی موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلے گئے، بس اس نے بھی اندر نہیں بلایا، چلے گئے۔ جب نبی موسیٰ چلے گئے نا، دوسرے دن پھر نبی موسیٰ نے اسی شہر میں ابھی ہیں، گئے نہیں ہیں، دعا کی اللہ سے، پروردگار آج مجھے ایسا آدمی دکھا دے جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ نبی موسیٰ کے بعد ہی پیار کرے گا جس سے کرے گا، نبی تو نبی ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ایڈریس دیتا ہوں، جاؤ۔ نبی موسیٰ کو جب ایڈریس ملا تو دیکھا یہ تو وہی آدمی ہے۔ کیا سنا عزیزان محترم، یہ تو وہی آدمی ہے کل جس کے پاس بھیجا تھا، بہت نفرت کرتا تھا اللہ، آج کہہ رہا ہے سب سے زیادہ پیار اس سے کرتا ہوں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ نبی موسیٰ چلے آئے اس کے دروازے پر، دروازہ نوک کیا، باہر آیا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، آنسو ٹپک رہے تھے، سلام کیا نبی موسیٰ کو، نبی موسیٰ نے سلام کا جواب دیا، کہنے ہاں کل بھی آپ نے نام پوچھا تھا، آج بھی یہی نام تو وہی ہے، میں ہی ہوں۔ نبی موسیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے پتہ ہے کل میں کیوں آیا تھا اور آج کیوں آیا ہوں؟ کہنے لگا نہیں مجھے نہیں پتا۔ نبی موسیٰ اب نبی موسیٰ نے پوری بات بتائی کہ کل اللہ سے سوال تھا سب سے برا آدمی دکھا دے، آج سوال تھا سب سے اچھا دکھا دے، برا جب دیکھنا چاہا تب بھی تیرے پاس بھیجا، اچھا دیکھنا چاہا تب بھی تیرے پاس بھیجا، آخر ماجرا کیا ہے؟ کل تو بات سمجھ میں آئی تھی، ایک دن میں تو اچھا کیسے بن گیا؟ اتنا اچھا کہ اللہ نے تیرے پاس بھیجا مجھے۔ وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ جب آپ میرے دروازے پر آئے اور آپ نے اپنا نام بتایا کہ میں موسیٰ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اس وقت میں نے دروازہ بند کر کے رونا شروع کیا کہ میرے اللہ میں کتنا برا ہوں کہ جو تجھے چھوڑ کر بیٹھا ہوں، اور تو کتنا عظیم ہے کہ اپنے نبی کو میرے دروازے پر بھیجا ہے، مجھے دیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ میرے اللہ تجھے
موسیٰ کا واسطہ میری گناہوں کو معاف کر دے۔ موسیٰ فرماتے ہیں تو نے میرا واسطہ دیا اس لیے اللہ نے تیری گناہیں معاف کر دی۔ آپ نے غور کیا یہ کون تھا جس نے موسیٰ کا واسطہ دیا، اللہ نے معاف کر دیا؟ پوری توجہ۔ تو یہ بندہ وہ ہے کہ جب اپنی گناہیں معاف کرانا چاہے تو موسیٰ کا واسطہ دیتا ہے، اور موسیٰ جب ہارون کی بخشش کروانا چاہے تو محمد اور آل محمد کا واسطہ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ غور کیا آپ نے؟ یہ ہے کمال اہل بیت کی منزل، یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ہم سب اسی لیے تو اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں، محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، کہ اللہ مرحومین کی مغفرت کرے، جو زندہ ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی عطا کرے، اللہ ان کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا کرے۔ مرحومہ سائقہ کی ایصال ثواب کی برسی کی مجلس ہے، اس مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جو اہل بیت کی حبدار تھی، مومنہ تھی، عبادت گزار تھی۔ ایک جملہ بڑے دکھ سے کہوں گا، واقعی اس کا مجھے بھی بہت دکھ ہوتا ہے۔ سائقہ مرحومہ کا نکاح میں نے پڑھا تھا، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پڑھا تھا۔ جب میں نکاح پڑھ رہا تھا نا، اس وقت میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس کا میں آج نکاح پڑھ رہا ہوں ایک دن مجھے اس کی برسی کی مجلس بھی پڑھنی پڑے گی، ایک دن مجھے اس کی زیارت کی مجلس پڑھنی پڑے گی، ایک دن مجھے اس کے 40ویں کی مجلس پڑھنی پڑے گی۔ سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ سوچئے جب ہم کو اور آپ کو اتنا افسوس ہے تو جو ماں ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اپنی جوان بیٹی کے غم کو یاد کر کے، اور جب اس کے کم سن بچوں کو دیکھتی ہوں گی تو ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہم تو بس اللہ، ان کے بھائی بہن پر کیا گزرتی ہوگی، ان کے اعزاء و اقارب پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہم تو بس اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہماری شادی کہتے ہیں نئی زندگی شروع کرنے کو، یہی ہوتا ہے نا، نیو لائف شروع ہوتی ہے شادی کے بعد۔ کتنے قسمت والی تھی سائقہ جس نے اپنی نئی زندگی شروع کی تو حسین کے حرم کے دروازے کو چوم کر شروع کی، اور زندگی ختم کی تو حسین کی بہن زینب کے حرم کے دروازے کو چوم کر ختم کر دی۔ اس سے بڑا نصیب اور کیا ہوگا کہ شروع نئی زندگی ہو تو بھائی کے دربار سے شروع ہو، اور ختم ہو تو بہن کے دربار کی زیارت کر کے ختم ہو جائے۔ عزیزان محترم، ہمیں یقین ہے جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوگی ہماری بہن، اللہ اسے جنت الخلد اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جنت نعیم میں جگہ عطا فرمائے، اللہ اسے جوار جناب زینب سلام اللہ علیہا میں جگہ عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اس زینب کی عزادار تھی جس زینب کو حسین نے آخری وقت میں جب سلام کیا ہے تو سلام کرنے سے پہلے فضہ کو بلا کر کہا تھا، فضہ فلاں خیمے میں ایک صندوق رکھا ہے، جاؤ وہ صندوق اٹھا لاؤ، اور دیکھو جب لانا تو کوشش کرنا میری بہن زینب کی نظر نہ پڑ جائے۔ فضہ اس صندوق کو اپنی چادر میں چھپا کر لے کر آ رہی ہیں، لیکن زینب کی نظر کیوں نہ پڑے، زینب کی نظر پڑ گئی۔ فرماتی ہیں اماں فضہ کیا لے کر جا رہی ہو؟ فضہ کہتی ہیں اے بی بی آپ کے بھائی نے طلب کیا ہے، یہ صندوق آپ کے بھائی نے طلب کیا ہے۔ زینب آگے بڑھی، فرماتی ہیں لاؤ صندوق مجھے دو، علی کی شیر دل بیٹی ہے۔ اپنے ہاتھوں میں صندوق لیا، لے کر آئیں اور آ کر کہا بھیا اس صندوق کو چھپا کر منگوا رہے تھے، زمین پر صندوق رکھا،
صندوق کو کھولا، ایک کرتا نکالا اور اپنے ہاتھ سے پہنانا شروع کیا اور ایک جملہ کہا، بھیا حسین میری ماں نے وصیت کی تھی، میں چھوٹی سی تھی، اماں فاطمہ اس کرتے کو اپنے ہاتھ سے سیتی جاتی تھی اور رو رو کر کہتی جاتی تھی، اے زینب کربلا میں نہ رہوں گی، میرا حسین آخری وقت میں جب یہ کرتا مانگے تو سمجھنا اب حسین زندہ واپس نہ آئے گا، میری طرف سے یہ کرتا حسین کو پہنا دینا۔ آزادارو کرتا بہن نے بھائی کو پہنایا۔ آزادارو روایتیں بتاتی ہے کہ بھائی اور بہن گلے لگ کر بڑی دیر تک روتے رہے۔ حسین خیمے سے نکلے، اس طرح نکلے جس طرح کسی جوان کا جنازہ بھرے گھر سے باہر آتا ہے، بیویوں میں کوہرام تھا۔ آزادارو روایتیں بتاتی ہے حسین شہید ہو گئے، زینب کو قیدی بنایا گیا، کربلا سے کوفے سے شام قافلہ جا رہا ہے، ایک مقام پر قافلہ پہنچا، ایک مرتبہ جیسے یہ قافلہ شام میں داخل ہوا، لوگوں نے پتھر برسانے شروع کیے۔ آزادارو شہیدوں کے سروں پر جو نیزے پر تھے ان پر پتھر مارے جانے لگے، ایک پتھر حسین کے ہونٹ پر لگا، حسین کے ہونٹ سے خون جاری ہوا، زینب تڑپ گئی۔ اے بیبیوں میں بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ زینب کے ہاتھ اٹھے، حسین العابدین نے آواز دی، پھوپھی اماں بد دعا کرنے سے پہلے بابا کے سر کی طرف دیکھ لیجئے۔ اب جو زینب نے دیکھا تو حسین کہہ رہے تھے میری بہن بد دعا نہ کرنا، یہ نانا کی امت ہے۔ آزادارو حسین صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا سلام اللہ علیہ وابیہا وبعلہا وبنیہا علیہ السلام والسر المستودع فیہا، میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے کثیر معاصی کی مغفرت فرما، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرے اللہ جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس مجلس اعزا کا ثواب مرحومہ سائقہ بنت عاشق علی کی روح کو عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ان کی والدہ کو، ان کے بھائی بہن کو، ان کے اعزاء و اقارب کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ تمام مومنین مومنات کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجب فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا۔